بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہوں، چونکہ اب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار یعنی جہنم سے خلاصی کا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو جہنم سے چھٹکارا دے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، چونکہ اب آخری عشرہ ہے، اس میں کچھ اعمال جو خصوصی طور پر کیے جاتے ہیں اور کچھ خصوصی عمل ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ وہ یہ کہ آخری عشرے میں اعتکاف ہے، اور اب اعتکاف کہتے کسے ہیں اور اعتکاف کی کچھ اقسام بھی ہے، وہ بھی آپ حضرات سے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ اعتکاف تین قسم کا ہے۔ ایک ہے مستحب، ایک ہے واجب، اور ایک ہے سنت۔ اب سب سے پہلے مستحب کسے کہتے ہیں؟ کہ مستحب اس کو کہتے ہیں کہ اعتکاف آپ جب بھی مسجد میں داخل ہو جائے نیت کرے، بس یہ آپ کا مستحب عمل ہے۔ جب تک آپ مسجد میں ہیں تو آپ معتکف ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کے لیے کوئی روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ دوسرا وہ اعتکاف ہے جو ضروری ہے، واجب ہے، یعنی اگر کسی نے یہ مان لیا کہ میرا یہ کام ہو گیا، یہ ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو یہ لازم ہوتی ہے، پھر لازم ہوگا اس پر اس کا کرنا۔ تیسری قسم کے جو اعتکاف ہے، وہ اعتکاف ہے سنت، اور وہ سنت جو عام طور پر یہ رمضان میں کیا جاتا ہے۔ یہ مراد ہے اس سے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف یعنی ہر رمضان کا کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آخری عشرے کا نہیں بلکہ پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ جیسا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلا عشرہ ختم ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیمے سے سر باہر نکال دیا اور اعلان کیا کہ جو مقصد تھا اعتکاف کا وہ مجھے حاصل نہیں ہوا۔ تو اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دوسرے عشرے میں جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ اس میں بھی بیٹھ جائے۔ تو پھر دوسرے عشرے میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ پھر جب دوسرا عشرہ ختم ہو گیا، تیسرا شروع ہو گیا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیمے سے سر باہر کیا اور پھر یہ اعلان کیا کہ تیسرے عشرے میں جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتے وہ بیٹھ جائے، جو مقصد تھا اعتکاف کا وہ مجھے حاصل نہیں ہوا۔ تو اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شب قدر بتائی گئی تھی، یعنی ان کو اس کا تعین کرائی گئی تھی، لیکن جب اپنے خیمے سے باہر نکلے آخری عشرے میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو صحابہ کرام آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو تعین تھی وہ ان سے اٹھا دی گئی، یعنی ان سے وہ تعین نکل گئی ذہن سے ان کی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتنا فرما دیا کہ یہ طاق راتوں میں ہے، آخری عشرے میں، اور ہے بھی وہ طاق راتوں میں، مطلب 21 میں، 23 میں، 25 شب میں، 27 اور 29، یہ 5 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ اس میں آپ ان کو ڈھونڈو۔ اور اعتکاف کا مقصد بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا۔ وہ کیا تھا ان کا مقصد؟ وہ مقصد لیلۃ القدر کو پانا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر
لیلۃ القدر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اعتکاف کیا، یہ اس لیے کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شب قدر لیلۃ القدر جو وہ حاصل ہو جائے، ان کو یہ اس کی برکات اس کے حاصل ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں تھی جو آخری عشرے میں کرنی ہے ہمیں، اعتکاف ہے، سنت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر مواظبت فرمایا ہے، ہمیشہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے۔ تو دیکھیں جو حضرات بیٹھے ہیں تو بہت شکر کرے اس پر، اور جو نہیں بیٹھے وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ یہ موقع نصیب فرمائے، کیونکہ دیکھیں اب ہمارے ساتھ جو پچھلے سال بہت سارے لوگ تھے وہ اس سال نہیں ہیں، فوت ہو گئے، اور ہو سکتا ہے شاید اگلے سال ہم نہ ہوں، یہ موقع ہمیں پھر نصیب نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اگر پھر نصیب ہوا ہمیں تو انشاءاللہ ابھی سے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اگلے سال میں ضرور بیٹھوں گا۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔